اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام ناظرین جو اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ٹی وی ون کی افطار نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ تمام دیکھنے والوں کو ٹی وی ون کی طرف سے اور میری یعنی صنم جنگ کی طرف سے خوش آمدید۔ نور الرحمان عشق رمضان میں بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 25واں روزہ ہے، تیزی سے یہ مہینہ گزر گیا، 25 دن گزر گئے۔ آج ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ہر گھر کے معاملات ہیں، اور ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے دوسرا قدم رکھا آپ پھر فرمائے آمین۔ پھر آپ نے تیسرا قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین۔ وہاں موجود صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی جنت نہیں کمائی۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو دونوں والدین یا پھر دونوں میں سے کسی ایک والدین ملے، حاصل ہوئے، اور اس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت نہ کی اور جنت حاصل نہیں کی۔ تیسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اتنی بڑی بات، تین باتیں، 3 چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں، جو ہماری زندگی میں بار بار ہمیں موقع ملتے ہیں، مطلب ہم اتنی لمبی زندگی جی گئے، کتنے رمضان آ کے گزر گئے۔ چلے رمضان کی بات تو میں پھر بھی نہیں کروں گی، لیکن ایک ایسی بات، جو لوگ ہمیں اس دنیا میں لائے، وہ ماں جس نے 9 مہینے ہمیں اپنے باڈی کے پارٹ میں، اپنے جسم میں رکھا، ہمیں اس دنیا میں لائی، ہماری خدمت کی، اور آج تک وہ ماں ہماری خدمت کری ہے، اور آج وہ مائیں اولڈ ایج ہومز میں موجود ہیں، وہ مائیں محبت کی بھوکی ہیں، وہ مائیں اپنی بچوں کے لیے آج بھی اسی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں، بچوں کی دعا کے لیے، بچوں کی رزق کے لیے، ان بچوں کی معافی کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو جنت نصیب کر دے، اللہ میرے بچوں کو معاف کر دے کہ میرے بچوں نے مجھے ادھر چھوڑ دیا، اللہ ان کی مجبوری ہے، یا اللہ تو ہے نا میرے ساتھ، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ آج میں والدین کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، آج میں والدین کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، آج میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور جب اس قابل ہو جاتے ہیں، جب ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ماں باپ کی ضرورت صرف ہمیں تبھی ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہو، جب تک وہ ہمیں کھانا کھلائے، جب تک وہ ہمیں دودھ پلائے، جب تک وہ میری ماں یا میرا باپ مجھے پیسے دیتا رہے اور میں جاتی رہوں ابو مجھے یہ چاہیے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، تو ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت نہیں، پھر ہم ایک روپیہ گنتے ہیں، 1000 روپیہ گنتے ہیں جو ہم نے اپنی ماں یا اپنے باپ پہ خرچ کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حوالے سے، آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ سخن عشق کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک، معروف اسکالر ہے، دل نشیں انداز گفتگو کی مالک ہے، اور میری ان کی ملاقات ہو رہی ہے ایک پورے سال بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا اللہ۔ آپا، یہ آپ سب کو جانتی ہیں، یہ تو ہمارے گھر والے ہو گئے، ٹھیک ہے، کرنٹ گھر والے، آپ میری پرانی گھر والی ہیں اب سب ایک ساتھ مل گئے۔ آپا میں آپ سے شروع کروں گی، جس طرح میں نے بتایا انٹروڈکشن میں، اولاد کی تربیت، کیا والدین میں کہیں کمی رہ جاتی ہے؟ ہم کیا کریں کہ بچوں کو اس طرح تربیت دیں کہ کم از کم بچے والدین کا تو خیال رکھیں جب بڑے ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صنم، مل جل کر بہت سارے قصور ہیں اس میں، لیکن اولاد کی تربیت جو ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں بچے سن کر نہیں سیکھتے ہیں، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بچہ آبزرو کرتا ہے جب آپ کی گود میں ہوتا ہے۔
آپ جھوٹ بولتی ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ سچ بولتی ہیں تو وہ سچ بولتا ہے. اسی طرح سے آپ کیسے اپنے والدین کے ساتھ بیہیو کرتی ہیں وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ سیکھتا ہے. جن کے والدین فوت ہو گئے وہ دعائے مغفرت کرتے دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی انہیں یہ پتا ہے کہ یہ زندگی کا ایک ایسا عمل ہے جس کے بنا چارہ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو ان کی تربیت میں یہ سکھاتے ہیں کہ بڑے ہو کے کون سا آپ نے آپٹ کرنا ہے جس سے آپ کو پیسے ملیں گے. آپ کی زندگی کا آپ کا اسٹیٹس بڑا ہوگا صرف اس پروفیشن سے، اس پروفیشن کے لیے یہ ایجوکیشن چاہیے، اور اس ایجوکیشن کے لیے اب ہم انہیں کس کے حوالے کر رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. صحیح. ہم ہم نے 15 سال 16 سال 10 سال جو بھی سال اس کی زندگی کے سیکھنے کے ہیں انہیں ان کے حوالے کیا ہے جو کمرشل ہیں، یا وہ میڈیا ہے، یا وہ اسکولنگ ہے، اور ایسی ہے کہ صرف اس کا لین دین میٹیریلسٹک ہے. تو ہم اینڈ آف دی ڈے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر چلیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے. ہم نے تو ان کی زندگی میں سیرت پاک ڈالی ہی نہیں. ہم نے تو انہیں بیٹھ کر احادیث مبارکہ صحابیوں کے اور یہ والی حدیث سنائی ہی نہیں. ہم نے تو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دلائی ہی نہیں. اگر یہ ہم سب کرا لیتے ہیں بچپن ہی میں تو پھر یقین کیجئے بہت بہت مشکل ہے کہ وہ بچہ آپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑے گا، وہ آپ کو اللہ کی امانت اور سب سے بڑی نعمت سمجھے گا اور اپنے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے آپ کے منہ میں ڈالے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب تسکری میرے ساتھ، آپا میرے ساتھ یہاں موجود ہے. آپا مجھے بتائیں کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی تربیت کس طرح کی گئی؟ ان کی تربیت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ قربان جائیں، ان کی تربیت تو صرف ماں ہی نے نہیں کی، ان کی تربیت تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمائی. نام سے لے کے گود میں کھلانے تک، گھٹی لگانے تک، اور بلکہ گود میں اٹھا کے ممبر پہ خطبے تک دینے تک. ان کی تربیت تو صرف والدہ محترمہ نے نہیں، سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی کی، اور جن کی تربیت خود آقا کریم نے کی تو وہ ان کی تربیت کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن چونکہ ہمارے سامنے مثال یہی ہے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا صنم کہ اپنے بچوں کو روزانہ چند احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ، انہی کے واقعات بتا دیں، مدینہ کی زندگی کے واقعات بتا دیں، مکہ کی تکلیفوں کے واقعات بتا دیں، امانت، جھوٹ، سچ، ان سب کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، اور اس کے ساتھ ان میں سے کسی ایک شخصیت کا کوئی واقعہ سنائیں جو اور ہمیں ملتے ہیں. آپ سیرت کھولیں تو سیدنا امام حسن کی بھی چھوٹی سی بات ہے کہ ان کی شباہت بھی ویسی ہے، ان کا چہرہ انور بھی ویسا ہے، چال بھی ویسی ہے. اور ایک دن دسترخوان لگا کے وہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک آدمی کو بار بار پوچھ رہے ہیں اور چاہیے اور چاہیے، تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں یزیدی فوج میں تھا. تو وہ فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، یا اللہ، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن تب ہم تمہارے علاقے میں تھے اور تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تمہاری تربیت تھی. اب تم کہاں ہو؟ مدینہ منورہ میں. تم کس کے علاقے میں ہو؟ آقا کریم کے، اور تربیت میری انہوں نے کی ہے. اب میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میری تربیت میں ہے کہ دشمن بھی گھر آ جائے تو اس کو بھی کھانا بھی پوچھنا ہے اور اس کی میزبانی بھی کرنی ہے. تو صنم بات یہ ہے کہ ہماری جو مائیں، جو بھائی نے بات کی نا، پیٹ میں بھی تربیت ہوتی ہے. بڑی بڑی جتنی شخصیات کو لو، ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کی ماں. شیخ عبد القادر جیلانی لے لو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لے لو. ایک امام کا واقعہ ہے، امام حرم میں کعبہ کا، کہ ان کی ماں ان کو غصے میں جب آتی، بہت جلال میں، وہ بہت شرارتی تھے، تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اتنا شرارتی تھا کہ میں ماں میری جب بہت جھنجھلا جاتی تو کہتی جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. کہاں افریقہ میں وہ، اور کہاں حرم جو ہے کعبہ شریف کا. تو اچانک وہ کہہ لیں کہ میں حفظ کر رہا تھا، ایک ٹیم آئی، انہوں نے میرا قرآن سنا اور انہوں نے میرے ماں باپ سے کہا کہ اسے لے جائیں مکہ میں، اس کی تعلیم اور تربیت کی ہم ذمہ داری کر لیں، اور آج وہ امام حرم ہے. سبحان اللہ.